نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں سارے پریشانیاں جو ہے انسان کی عمل کی وجہ سے ہیں، کیونکہ جو عمل کرتا ہے اس کے اثرات دنیا کے اندر نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان پریشانیوں کے حل ہونے کا ذریعہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے۔ میرے عزیز و دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ ہر بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو اور مناجات کرے، استغفار کرے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے، اور اس چوک پر، اس غلطی پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن حدیث میں ملتا ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو بزرگوں، ہم غور کریں گے حدیث و قرآن پر تو ہمیں سمجھ میں آئے گا اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ کیسے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ کیسی مغفرت کرنے والا ہے، اور اللہ کیسے انعامات کی بارش کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری فضیلت جنت میں داخلہ ہونے کی بارے میں آتی ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا جو استغفار کی پابندی کرے گا۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گی، ایک فضل، اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں پہ ندامت کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، تو اللہ رب العزت باغات پیدا کریں گے جنت میں اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے رحمتوں والی بارش فرمائیں گے، جس طرح فرمان الہی ہے، استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ مال و دولت کی برکت بھی ہوگی، جس طرح آج بے برکتی کے جو ہے لوگ تذکرے کرتے ہیں اور روتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت کماتے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی، اور بے برکتی کے چرچے کرتے ہیں اور جو ہے ناراضگی ظاہر کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا جس کی وجہ سے ساری بے برکتی میرے ہی آ گئی۔ لیکن عزیز دوستو بزرگوں، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا مال و دولت میں برکت چاہتا ہے تو فرمایا استغفار کر۔ ارشاد باری ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ سارے مسئلوں کا حل استغفار ہے۔ بس بندہ چاہیے اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع کے ساتھ بیٹھ کر استغفار کرے اور اللہ کو منانے کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوگا، صرف استغفار کرنے پر۔ اولاد کے مسائل بھی جتنے بھی ہیں وہ سارے حل ہوں گے، لیکن شرط بندہ سچے دل سے اور جو ہے اللہ کے سامنے سچی آہوزاری کے ساتھ استغفار کرے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے زندگی، اندھیری رات کے آنسو خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اولاد بھی عطا کریں گے،
اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیات نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، استغفار کرتے رہو۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، استغفار ایسی چیز ہے جس میں تمام مسئلوں کا اللہ نے حل کو چھپا کے رکھا ہے کہ تمہاری مال، اولاد، وقت پہ بارش ہونا، برکتوں کا ذریعہ استغفار میں چھپا ہے۔ چنانچہ اس دربان نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حتیٰ کہ بسا اوقات دن میں 700 دفعہ استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفار کی کثرت نے اللہ کو منا لیا اور 10 بیٹے عطا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جسمانی طاقت، روحانی طاقت کا ذریعہ بھی استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ استغفار کرنے پہ اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے، یعنی ترقی کریں گے۔ بستی پہ آنے والے عذابات بھی استغفار سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے ہیں، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذابات ٹل جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ استغفار کرنے پر بستی میں آیا ہوا عذاب بھی اللہ روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت استغفار کے ذریعے ہر غم سے نجات دیں گے۔ یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے بتائے ہیں امت کو، ان وعدوں پر عمل کرنے پر اللہ رب العزت جو ہے ہمارے لیے وہ راستے مہیا کریں گے۔ اللہ کے نبی کی بات حق اور سچ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے گا، ہر مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا ملے گا، راحت اور جو ہے عافیت کا معاملہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے استغفار کی پابندی کرے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے، اور بستی والوں کو رزق بھی عطا ہوتا ہے استغفار کرنے کی برکت سے، دعا قبول ہوتی ہے استغفار کرنے کی برکت سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے عزیز و دوست بزرگوں، یہ گزارش ہے آپ حضرات سے، استغفار کی اہمیت اور اس کی مذکورہ فضائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ ہم جو ہے استغفار کی پابندی کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم آنسو بہائیں۔ اللہ خود فرما رہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ استغفار کے اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں پہ مغفرت چاہیں، نیکی تقوی کی زندگی اللہ سے مانگے، اس سے ہمارا استغفار کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے جو ہے اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔